اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو جو ہے دین پر چلنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کا مضمون چل رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا بلند اخلاق بنا کر بھیجا تھا۔ دشمن بھی آپ کے فیض سے سرفراز ہوئے ہیں۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے، آج کے زمانے میں کوئی رشتہ دار کے ساتھ بھی وہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ تو ایک روایت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اپنے ایک صحابی کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں مجلس رسول میں گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی اور لپک کر آپ کا ہاتھ پکڑ لیا میں نے، دست اقدس کو پکڑا، اور حضرت عقبہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا بڑی مضبوطی سے، اور اس کے بعد عقبہ کو بٹھا لیا، اور حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے نصیحت کرنا شروع کی، اور فرماتے ہیں عقبہ آج جو میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، الا اخبرکم بافضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، اے عقبہ دنیا اور آخرت کے لوگ جتنے بھی ہیں ان کی جو اعلیٰ درجے کی صفات ہیں، اے عقبہ وہ صفات میں تیرے سامنے نقل کر رہا ہوں، ان صفات کو پکڑ لے، مضبوطی سے تھام لے، اسی وجہ سے میں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث کی اہمیت کو سمجھیں آپ۔ عقبہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑا، یہاں تک تو ٹھیک تھا، چھوٹا بڑوں کے ہاتھ ہی پکڑے کرتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عقبہ کے ہاتھ کو پکڑ کے بٹھا لیا اور کہا کہ عقبہ بڑی پیاری نصیحت کر رہا ہوں، یہ چھوٹی کی نصیحت ہے، دنیا میں جتنے بھی اعلیٰ کردار لوگ ہیں، آخرت میں جتنے بھی اعلیٰ کردار لوگ ہیں، یعنی انبیاء کی صفات اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں۔ انبیاء کی صفات جو ہیں آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، وہ صفت میں سے 3 اہم صفت تجھے میں بتا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، تو دنیا اور آخرت کا سب سے کامیاب آدمی ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، انسان 2 ہی چیزیں چاہتا ہے اس دنیا میں۔ وہ چاہتا ہے میری روزی کے اندر اضافہ ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو جائے، یہی تو ہے اور کیا ہے۔ ہر آدمی کی خواہش یہ ہے تھوڑا اور جی لوں، تھوڑی زندگی اور مل جائے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ جب میں جوان تھا دنیا اتنی شاندار نہیں تھی، اب میں بڑھاپے میں آیا ہوں، دنیا کی ترقیات ہو رہی ہیں، وہ جب دنیا کی آسائشوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی ترقیات کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ تڑپ تڑپ ہوتی ہے، اے کاش کہ مجھے عمر مل جائے، جوانی لوٹ آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرما دے۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آدمی کتنا بھی بوڑھا ہو جائے اس کی خواہشات جوان رہتی ہیں، اس کی تمنائیں جوان رہتی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ جو آدمی چاہے عمر میں برکت ہو جائے، جو آدمی چاہے روزی اعلیٰ درجے کی ہو جائے، تو وہ یہ کام کر لے۔ کیا کام ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی، تصل من قطعک، اے عقبہ پہلی نصیحت یہ ہے جو بھی تجھ سے رشتے کو توڑتے ہو، جو رشتہ داری کو ختم کرتے ہو، تیری صفت یہ ہونی چاہیے کسی بھی بہانے سے، کسی بھی تعلق سے بار بار رشتہ داری کو بحال کرنے کی کوشش کرتا ہو تو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فیل ہو جائیں گے ہم سب اس حدیث کے ٹکڑے پر۔ ہر کسی کی ناک لگی ہوئی ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے
میں زیادہ مالدار ہوں، میں زیادہ جو ہے عزت والا ہوں، میری جو ہے زیادہ جو ہے سرقاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلی نصیحت فرمائی، جو آدمی یہ چاہتا ہے نبی کے اخلاق پر آ جائے، جو آدمی یہ چاہتا ہے حضور کے اخلاق پر آ جائے، تصل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ داری کو توڑتا ہو تو اس سے رشتہ داری کو جوڑنے والا ہو جائے، مقصد صرف آخرت ہو۔ آج لوگ رشتہ داریاں بھی جو ہے مقصد سے جوڑ لیں، کوئی رشتہ دار زیادہ طاقتور لاؤ جوڑ لو، کام نہ آئے گا، صرف اللہ کے حکم مانتے ہوئے، اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے۔ اللہ کے حبیب نے کہا جو رشتہ داری تجھ سے توڑتے ہو تو اس سے رشتہ داری کو جوڑنے والا بن جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سب سے عظیم انسان بنا دے گا۔ تو یہ صفت ہمارے درمیان ختم ہو چکی۔ ہر آدمی جو ہے دوسرے سے ناراض ہوئے بیٹھا ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میرا رائٹ ہے کہ میں فلاں پر جو ہے اپنی دوست دکھاؤں، میرا رائٹ ہے، میرے سامنے اس کی بولنے کی حیثیت کہاں ہے، میرے سامنے اس کے لیے بولنے کی جو ہے اجازت کہاں ہے، میں بہت اعلیٰ ہوں، میں بہت افضل ہوں۔ ہر آدمی کو یہ گمان ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی تکبر پر جو ہے جھٹکا لگایا ہے، تصل من قطعک، جو رشتہ داری کو توڑے تو اس سے رشتہ داری کو جوڑتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنے نبی کی اس عظیم المرتبہ سنت پر چلنے والا بنا دے۔ میرے دوستو، خاندانوں کے اندر گلے گلزار ہو جائیں گے خاندان ہمارے، لیکن یہ صفات بالکل ناپید ہو چکی ہیں۔ آپ نے دوسری نصیحت فرمائی، وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، جو آدمی تجھے محروم کرتا ہو، جو آدمی تجھے بلاتا نہ ہو، جو آدمی تجھے عزت نہ دیتا ہو، جو آدمی تجھے گردانتا نہ ہو، تو اس آدمی کو بھی دے دے جو آدمی تجھے محروم کر دیتا ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا آپ صفات دیکھیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے یہ کر کے دکھایا ہے، آپ نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ جنہوں نے آپ کو محروم کیا آپ نے انہیں لہلہا دیا، اور بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ طائف کے میدان ہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ طائف کے شہزادوں نے خون سے لت پت کیا، اللہ کے نبی نے ایسا اعزاز دیا، اللہ کے نبی نے ایسی عزتیں دی ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر ان کے لیے خیمے اسپیشل لگوائے گئے ہیں۔ تو حضور کہہ رہے ہیں جو محروم کریں ان کو دو۔ اکرمہ نے بیٹی کو طلاق دی، اللہ کے نبی نے اسے بھی معاف کر کے دکھا دیا، اسے بھی نواز دیا۔ حضرت وحشی نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، اللہ کے نبی نے اسے بھی دیا، اسے بھی معاف کیا۔ اس لیے حضور کہہ رہے ہیں وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کرے اس کو بھی دینے والا ہو۔ آج تو بدلہ چاہ رہا ہر مسلمان، یہ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے ہم ان کے ساتھ اچھا کریں گے، یہ ہمیں انوائٹ کریں گے ہم انہیں انوائٹ کریں گے، یہ ہمیں شادی میں بلائیں گے ہم انہیں شادی میں بلائیں گے، ان کے یہاں پر 4 فنکشن ہو گئے انہوں نے ہمیں پوجا بھی نہیں، ہم جو ہے اتنے بے وقوف نہیں، اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے کوئی کارڈ بھیج دیں، ہم نہیں بھیجیں گے، ہم ان سے بڑے والے ہیں، یہ بے دین ہیں، ہم ان سے بڑے بے دین ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت فرما رہے ہیں، جو جیسا کرے گا چھوڑو اسے، اپنے نبی کے طریقے کو یاد رکھو، اور حضور فرما رہے ہیں وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کرے اسے بھی نواز دے، جہاں پر عزت دینے کی بات آئے عزت دے، جہاں پیسہ خرچ کرنے کی بات آئے پیسہ بھی خرچ کر دے، اس لیے کہ جو کچھ تو کر رہا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ ہر آدمی چاہ رہا دوسرا مجھے بدلہ دے دے، انسانوں سے بدلہ لیں گے ہم، ہر کام میں ہمیں بدلہ لینا ہے، اللہ وحدہ لا شریک سے بدلہ چاہیے ہمیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم جو ہیں ایسی صفات کے متحمل ہو چکے ہیں کہ شریعت ان صفات کو ہمیں چھوڑنے کو کہہ رہی ہے کہ جو محروم کرے اسے بھی دے دے، جہاں عزت دینی ہو عزت دے، جہاں پر پیسہ اس پر خرچ کرنے کی ضرورت پڑ جائے خرچ کر دے، اور یہ کہ میرے اللہ اس پیسے کا بدلہ میں اس انسان سے نہیں چاہتا، اے اللہ یہ مجھے کیا دے سکتا ہے، جب یہ مجھے محروم کرتا ہے تو یہ مجھے کیسے دے دے گا، میرے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں، میں تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے عطا فرما دے۔ یہ صفات ہیں، کیسی نصیحتیں اور کیسے اللہ کے نبی کے اقوال ہیں۔
آج تو ایسا لگتا ہے کہ کون بیوقوف، لوگ بیوقوف کہیں گے، یہ بیوقوف کہیں گے، 4 مرتبہ شادیاں ہو گئی، انہیں تو بلایا نا، یہ کارڈ دے کر آ رہے ہیں، پاگل کہیں گے آج کے لوگ، کیونکہ اسٹیٹس دنیا بن چکی ہے نا، آخرت پہ تو یقین ختم ہوتا چلا جا رہا مسلمانوں کا، سب کچھ یہی چاہتے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی بھی کر لو مسلمانوں جس کا ثواب اللہ تعالیٰ کل قیامت میں عطا فرمائے گا۔ تو 2 نصیحتیں ہو گئی، تیسری نصیحت حضور نے فرمائی وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آدمی تیرے اوپر ظلم کرے معاف فرما دے اسے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ ہائے ہائے کیا الفاظ ہیں، آج تو کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں جو تیرے اوپر ظلم کرے اسے معاف فرما دے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں فرماتا، ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، واللہ يحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والے اور معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ 3 اہم چوٹی کی نصیحت فرمائی، اس کے بعد آپ جو ہے نتیجہ سناتے ہیں، ججمنٹ سناتے ہیں، فیصلہ سناتے ہیں، اعلیٰ سنو سنو، جو آدمی یہ چاہے، جو آدمی کی خواہش یہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت کرے، ان یمد فی عمرہ، جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت کرے، وَيُبْسِطَ فِي رِزْقِهِ، اور اس کے کاروبار میں ترقی عطا فرما دے، فَلْيَصِلْ ذَا رَحِمَ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے رہے، وہ اسے پوجے یا نہ پوجے، وہ اسے بلائیں یا نہ بلائیں، وہ اسے رسپیکٹ دیں یا نہ دیں، عزت دیں یا نہ دیں، یا اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کو بلاتا بھی رہے، درخواست بھی کرتا رہے، ملاقات بھی کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کو جو اس سے جلتے ہوں گے، حسد رکھتے ہوں گے، اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ اس کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ سارے جھمیلے ہی 2 باتوں کے ہیں، ہر آدمی چاہ رہا میری عمر ہو جائے، ہر آدمی چاہ رہا مجھے روزی مل جائے، اللہ کے نبی روزی بتا رہے ہیں، روزی چاہتے ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اپنے کو ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اللہ تمہاری روزیوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہر آدمی کو یہ میاں روزی میں برکت نہیں، کھنگالیں اپنی زندگی کو، دیکھیں اپنی معاشرت، دیکھیں اپنے معاملات، دیکھیں اپنی سوسائٹی، دیکھیں اپنی زندگیاں، کیسے غفلتوں کا شکار ہے ہم لوگ، کیسے ظلم کر رہے ہیں، کیسے نظر انداز کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں روزی کے دہانے کھل جائیں۔ حضور نے فرمایا روزی جو چاہے گا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ فرمائے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اتنی پیاری نصیحتیں ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں پتہ ہے تینوں نصیحتوں میں کیا ہے، خلاصہ کیا ہے اس کا؟ خلاصہ یہ ہے اللہ کے نبی اپنے ہر امتی کو متواضع بنانا چاہتے ہیں، تکبر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ تکبر شیطان کی علامت ہے، اس نے تکبر کیا، مردود ہو گیا کہ میں اس سے افضل ہوں، یہ آدم مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، انا خیر من خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، اے میرے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، آدم کو پیدا کیا مٹی سے، آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی زمین پر ہوتی ہے، تو میں اعلیٰ ہوا یا نہیں ہوا؟ شیطان تکبر کر رہا ہے، ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہم کیوں جھکیں گے صاحب، ہم اس سے کم ہیں کیا؟ یعنی کیسے کیسے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں، من تواضع للہ، جو بھی جھکے گا رفعہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسے سربلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا جو اللہ کے لیے جھک جائے اس سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی عزت کی گارنٹی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں۔ جھک تو صحیح اللہ کے لیے، اللہ تجھے کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تو اپنے ہاتھ میں سمجھ رہا ہے، اے اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ہے عزت، ساری دنیا کی بھاگ دوڑ انسان سمجھتا ہے میں سب کچھ کر لوں گا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔
جہاں سے عزتیں دکھ رہی ہوں گی ایسا رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ کہ آدمی سمجھے گا یہ ہوا کیا، یہاں تو عزتی میں ذلیل ہو گیا۔ اس لیے کہ عزت اور ذلت اللہ کے اختیار کی چیز ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب جنگ احد کے درمیان آپ خندق کھود رہے ہیں تو چٹان ایک ایسی آئی جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ صحابہ سے اللہ کے نبی کے پاس قصہ آیا، حضور گئے اور جا کر جب اس پر ضرب لگائی ہے تو اس کے پرچے اڑ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اس کے اندر روم کی حکومت دکھائی دے رہی ہے، کسرا کی حکومت دکھائی دے رہی ہے۔ اس وقت مذاق اڑایا کہ دیکھو ان کے جسم پر کپڑے نہیں، ان کے جسم کے حالات دیکھو، روم اور کسرا یہ فتح کریں گے۔ پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرے حبیب کہہ دو اے اللہ تو جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے تو ذلیل کر دے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں اللہ نے روم کو بھی لپیٹ کے رکھ دیا، کسرا کا بھی جنازہ نکل گیا، اور اللہ کے حبیب نے جو سنائی تھی، ایک بشارت سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ روم و کسرا کو میرے صحابہ کے قدموں میں لا کے ڈال دے گا، اللہ کے نبی کی وہ جو ہے بشارت پکی ثابت ہو گئی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تواضع بہت بڑی نعمت ہے۔